بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے معمولات کتنے ہیں وہ پڑھے تھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم شرح تعامل کا ایک اجمالی خلاصہ بیان کریں گے کہ عوامل کیا ہوتے ہیں، عامل کل کتنے عوامل ہیں، اور شرح تعامل کا جس شرح تعامل کے اندر جن کو ہم نے تفصیلاً پڑھا ہے ان کو اجمالاً آج کے سبق کے اندر ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عامل کی تعریف ہے کہ عامل جس چیز کی وجہ سے کلمے کے آخر پر رفع، نصب، جر اور جزم میں سے کوئی ایک آئے اسے عامل کہتے ہیں۔ یعنی جس کلمے کے آخر میں رفع آتا ہے یا نصب آتا ہے یا جر آتا ہے یا جزم آتا ہے، ہم اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ رفع کس کی وجہ سے آیا ہے، یہ نصب کس کی وجہ سے آیا ہے۔ تو جس چیز کی وجہ سے یہ رفع یا نصب یا جر آتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں، اور اس کی جمع اور اس عامل کی جمع عوامل آتی ہے۔ عامل دو قسم پر ہیں، لفظی اور اسی طریقے سے معنوی۔ لفظی اس کو کہتے ہیں جو دل سے پہچانے جائیں اور زبان سے تلفظ جن کا کیا جائے، اور معنوی ان کو کہتے ہیں جن کو دل سے پہچانے جائیں لیکن زبان سے ان کا تلفظ نہ کیا جائے تو ان کو معنوی کہتے ہیں۔ پھر لفظی عامل لفظی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو سماعی کہتے ہیں اور ایک کو قیاسی کہتے ہیں۔ سماعی جس کو سنا گیا ہو، جس کی جزیات کو شمار کرنا ممکن ہو، اور قیاسی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی جزیات کو شمار کرنا ممکن نہ ہو۔ عامل کی پہچان یہ ہے کہ عامل کی چار قسمیں ہیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ، عامل معنوی۔ تو یہی عوامل کی یہ چار قسمیں ہم نے شرح تعامل کے اندر پڑھی ہیں۔ اب ان میں جو سب سے پہلے ہیں حروف عاملہ۔ حروف عاملہ میں 7 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے حروف جارہ۔ حروف جارہ کل 17 ہیں، با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا۔ تو یہ 17 حروف جارہ ہیں جن کو ہم نے تفصیلاً شرح تعامل کے اندر پڑھا ہے۔ دوسرے نمبر پر حروف عاملہ میں سے حروف مشبہ بالفعل آتے ہیں، اور وہ ہیں ان، کأن، لیت، لیکن، لعل۔ تیسرے نمبر پر حروف عاملہ میں سے حروف مشبہ بلیس۔ حروف مشبہ بلیس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتی ہیں اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہیں۔ حروف ندا جس کے ذریعے سے کسی غیر متوجہ شخص کی توجہ کو طلب کیا جاتا ہے، اس کے لیے یا، آیا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ، یہ کلام عرب کے اندر ندا کے لیے یہ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ حروف ناصبہ ان، لن، کئی، اذن، ان کو حروف ناصبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ حروف جازمہ ان، لم، لما، لام امر، یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو یہ حروف عاملہ کی 7 قسمیں ہم نے پڑھی۔ آگے ہے افعال عاملہ۔ افعال عاملہ کی 6 قسمیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ہے فعل معروف۔ فعل معروف اس کو کہتے ہیں کہ جس کا فاعل معلوم ہو، اور پھر فعل میں فعل متعدی بھی ہوتا ہے، فعل لازم بھی ہوتا ہے۔ فعل لازم اس کو کہتے ہیں کہ جو فاعل پر تام ہو جاتے ہیں، فعل متعدی اس کو کہتے ہیں جو فاعل پر تام نہیں ہوتا بلکہ مفعول کو بھی چاہتا ہے۔ پھر یہ مفعول یہ متعدی بیک مفعول بھی ہوتا ہے، متعدی ب2 مفعول بھی ہوتا ہے، متعدی ب3 مفعول بھی ہوتا ہے۔ یہ فعل معروف اپنے فاعل کو رفع جبکہ اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے، تو یہ بھی افعال عاملہ میں سے آتا ہے۔ اسی طریقے سے فعل مجہول دوسرے نمبر پر، جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یہ فاعل کے بجائے مفعول بھی کو رفع دیتا ہے
اور یہ مفعول بی جس کو یہ رفع دیتے ہیں اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ اپنے فاعل کے لیے اپنے مصدر کے علاوہ کوئی اور صفت ثابت کرے تو ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ افعال ناقصہ کل جتنے بھی ہیں یہ ہم نے شرح میں تعامل کے اندر تفصیلاً پڑھ لیے ہیں۔ کانا، سارا، ظلا، باتا، اصبح، امسا، اضحا، عادا، آزا، غدا، راحا، ما زالا، من فکا، ما بریحا، ما فتیا، ما داما، لیسا۔ تو ان کو شرح میں تعامل کے اندر ہم نے تفصیلاً پڑھے ہیں ان عوامل کو۔ افعال مقاربہ، افعال مقاربہ اسم کو رفع جبکہ خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ان میں آتے ہیں عصا، قادا، قربا، اوشکا، حرا، اخلولکا۔ تو یہ افعال مقاربہ ہیں جن کو ہم نے شرح میں تعامل کے اندر پڑھ لیا ہے۔ اسی طریقے سے افعال مدح و ذم، یعنی جس کے ذریعے سے کسی کی مدح کی جائے یا کسی کی ذم بیان کی جائے، وہ ہے نعمہ، حبذا، بئسا، ساء۔ افعال تعجب، یعنی کسی کی اچھی بات پر تعجب ہو جائے یا کسی کی نادر بات پر ہمیں تعجب ہو جائے یا کوئی نادر الوقوع چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تعجب ہو جاتا ہے، اس کے لیے ما احسنہ، احسن بھی، ما شاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر جیسے الفاظ کلام عرب میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ افعال عاملہ کی 6 قسمیں تھیں۔ اسماء عاملہ میں ہم نے اسماء عاملہ کل 11 ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اسماء شرطیہ، اور اسماء شرطیہ من، ما، مہما، این، حیثما، اذما، متا، اینما، انا، یہ اسماء شرطیہ ہیں۔ اسی طریقے سے اسماء افعال، اسماء افعال ماضی کے معنی میں بھی ہوتے ہیں، اسماء افعال امر کے معنی میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اسماء افعال جو ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں وہ ہے ہیہاتا، شتانا، سرعانا، اور اسماء افعال جو امر حاضر کے معنی میں ہوتے ہیں تو حلما، رویدہ وغیرہ، ان کا فاعل ہمیشہ ضمیر مستتر ہوتی ہیں، اور ان کے مابعد جو اسم ہوتے ہیں یہ اس اسم کو مفعول بی کی بنا پر نصب دیتے ہیں۔ اسم فاعل کے بارے میں ہم نے عوامل قیاسیہ کے اندر پڑھا تھا، اسی طریقے سے اسم مفعول کے بارے میں عوامل قیاسیہ کے اندر پڑھا تھا، صفت مشبہ کے بارے میں عوامل قیاسیہ کے اندر پڑھا تھا۔ اس میں تفضیل مصدر سے مشتق ہو، ایسی ذات کے لیے وضع ہو جس میں مصدری معنی دوسرے شے کے بنسبت زیادہ ہو تو اس کو اس میں تفصیل کہتے ہیں۔ مصدر کے بارے میں عوامل قیاسیہ میں پڑھا تھا۔ اس میں مضاف عوامل قیاسیہ کے اندر پڑھ لیا ہے۔ اس میں تام یہ بھی عوامل قیاسیہ کے اندر پڑھ لیا ہے۔ اسماء کنایہ از عدد، کم، قضا، کعین، یہ اسماء کنایہ از عدد ہیں۔ تو یہ کل 11 یہ اسماء عاملہ ہیں۔ اسی طریقے سے عوامل مانوی، عوامل مانوی میں ہم نے 2 پڑھے تھے، ابتدا اور خلو۔ ابتدا یعنی مبتدا اور خبر رفع دیتا ہے، اور خلو یعنی عن النواسب والجوازم، فعل مضارع کا نواسب اور جوازم سے خالی ہونا، تو یہ بھی ایک عامل ہے۔ تو شرح میں تعامل کے اندر ہم نے 100 عوامل کو اس ترتیب سے ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ تو شرح میں تعامل کے اندر انہی عوامل کو جو آج کے سبق کے اندر ہم نے خلاصتاً پڑھا ہے، اجمالاً پڑھا ہے، پوری کی پوری شرح میں تعامل کے اندر یہ 100 عوامل کو اس ترتیب سے تفصیلاً پڑھا گیا ہے، اور عبارت کی تراکیب اور آسان فہم ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور پھر اضافی فوائد نحوہ میں اور شرح میں تعامل میں جو معاون اور ممد ثابت ہو سکتے ہیں، 2-3 اسباق ہم نے ان کے بھی پڑھ لیے ہیں۔ تو آج کا سبق ہمارا آخری سبق تھا، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، دعاؤں کی درخواستیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک اور احادیث کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔